الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers, الحمدللہ عز و جل سحری کے ان عظیم پلوں میں ہم بہت ہی بہترین علم دین سے بھرپور ٹرانسمیشن لے کر روزانہ آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کی اسکرین پر حاضر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ پرکیف رمضان کی بہاریں ہیں، عشرۂ رحمت جاری ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے ہمیں یہ برکت والا مہینہ عطا کیا، یہ رحمت کا عشرہ عطا فرمایا. یقین مانیے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا. عشرۂ رحمت کے 6 روزے خیر کے ساتھ مکمل ہوئے. اب ہم 7ویں روزے کی تیاری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سحری کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے. سحری کرنا سنت ہے، مگر سحری کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے الحمدللہ ایف جی این چینل، آپ کا اپنا ایف جی این چینل، روزانہ سحری کے ان اوقات میں ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ الگ الگ ٹیمز ہوتی ہیں، روزانہ نئے چہرے ہوتے ہیں، ان کے درمیان دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور ہم الحمدللہ عز و جل علم دین کے مہکتے مہکتے پھول بھی حاصل کرتے ہیں. نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا. وہ کیسے کہ جیسے گزشتہ کل ہم نے ایک سوال آپ کو دیا تھا، کیونکہ کل کا ایپیسوڈ تھوڑا لینگدی تھا، اسپیشل تھا، بٹ جو ہے وہ اس میں کچھ ڈسکشن زیادہ ہو گئی اور ہمیں ٹائم پر اپنے پروگرام کو اینڈ کرنا پڑا. تو ہم روزانہ ایک سوال آپ کو دیتے ہیں، وہ سوال کے جوابات آپ ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں اور ہم اسے چلاتے بھی ہیں، بٹ کل ہم انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے چلا نہ سکیں. تو آئیے سب سے پہلے آپ نے جو جوابات ہمیں بھیجے ہیں کل کے سوال کے، جو سوال کیا گیا تھا اس کے جوابات آج ہم چلاتے ہیں. جی پہلے جو کل کے سوالات کے جوابات ہمیں ملے ہیں کل کے کوشچن کے، پلیز اس کو چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کا تعلق عرب کے قریش خاندان سے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کا تعلق عرب کے قریش خاندان سے تھا. صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے پیارے آقا محمد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش خاندان سے تعلق تھا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر اتاری بوندی راجستھان سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش سے تعلق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو یہ کچھ جوابات جو ہے وہ ہم نے کل جو سوال کیا تھا اس کے جوابات اب نے ابھی آج اس ایپیسوڈ میں چلائے ہیں. آج کا سوال ہے، ناظرین نوٹ ڈاؤن کر لیں. آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلے خلیفہ ہیں، جو پہلے امیر المومنین ہیں، ان کا نام آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا نام آپ نے بتانا ہے. آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ اپنے جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے جوابات ہم چلائیں گے. اور ہم نے اپنے بچوں کو، جو ہمارے کڈس ویورز ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی بھی روزانہ پلان کی ہے. تو آج کی ہماری ایکٹیویٹی یہ تھی جو ہم نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، وہ یہ کہ جن بچوں نے کل روزہ رکھا، جو گزشتہ کل روزہ رکھا، یسٹرڈے جو روزہ رکھا گیا جن بچوں کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے. روزہ بھی رکھا اور ساتھ میں 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا تھا. تو جن بچوں نے یہ دونوں عمل کیے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے سینڈ کی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ سوال ہم وقت مناسب پر چلائیں گے. آئیے اب چلتے ہیں ہماری ٹیمز کی جانب، معلوم کرتے ہیں کہ آج ہمیں کون جوائن کر رہا
رہا ہے. جب ہم ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں حیدرآباد کی مہک یہاں سے آ رہی ہے. ہمارے حیدرآباد کے پیارے پیارے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ وقت کی قربانی دے کر ٹریول کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. آئیے ان سے ہی ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں. جی میرا نام سلمان اتاری ہے. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا ہی شعبہ فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز اس کی میرے پاس ہند پر خدمت ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بائی پروفیشن میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. ہاں ماشاء اللہ، یعنی دعوت اسلامی انڈیا کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہیں ہند سطح پہ، پورے ہند لیول پہ ماشاء اللہ یہ ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود پروفیسر بھی ہیں. تو ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور حیدرآباد شہر میں کافی ایجوکیشن کا رجحان ہے. سلمان بھائی یہ بتائیں آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز یہ دعوت اسلامی کا یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ورلڈ ایجوکیشن بچے جو لیتے ہیں 6 سال سے لے کے 16 سال تک کی ایج والے بچے، یہ ویکلی منڈے ٹو سیٹرڈے یہ تو ریگولر اسکول کو جاتے ہیں، بٹ ونس ان اے ویک جیسے ایوری سنڈے ان کے لیے ہم الحمدللہ یہ بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز لے کر کے آئے ہیں، جس میں بچہ ایوری سنڈے 2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بتاتا ہے اور بہت سارا علم دین حاصل کرتا ہے الحمدللہ. ایک ہی دن کی کلاس ہوتی ہے؟ جی ہاں، صرف ونس ان اے ویک ایوری سنڈے 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس کا ہمارا آن لائن ورژن بھی ہے جو کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اچھا، تو یہ اس کی بیچز جو ہے وہ پورے انڈیا میں کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ آج کی ڈیٹ کے مطابق ہمارا آل اوور انڈیا 45 کیمپسز ہے فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز کے. اس کے علاوہ ہمارے آن لائن 24 کلاسز ہوتی ہے جس میں 12 کلاسز گرلس کی ہے، 12 کلاسز بوائز کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب ہم نیکسٹ اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے. میرا نام عرفان اشرفی ہے. جی میں کرناٹکا کے شہر بلاری سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، پیشے سے میں لیکچرر ہوں اور فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز کی حیدرآباد ریجن پر خدمت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نے آپ دونوں سیم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ماشاء اللہ. جی اب ٹیم بی کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. جی حضرت. میرا نام محمد عرفان عالم ہے. ماشاء میرا تعلق ممبئی سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان کے ناظم کے منصب پر خدمت انجام. ماشاء اللہ، جامعۃ المدینہ ممبئی کے پرنسپل ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے، ایک طرف فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز ہے تو دوسری طرف جامعۃ المدینہ کے پرنسپل بھی تشریف لائے ہوئے. جی حضرت آپ. جی میرا نام نور الاسلام ہے. جی میں جامعۃ المدینہ فیضان کربلا کے ایک استاد صاحب کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے رہا ہوں. فیضان کربلا یہ جی. کہاں پر ہے؟ یہ گوانڈی میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. گوونڈی ممبئی کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے الحمدللہ وہاں پر بھی جامعۃ المدینہ ہے، تو وہاں کے ماشاء اللہ ٹیچر اور فیضان مدینہ ممبئی کے جامعۃ المدینہ کے الحمدللہ سوجل پرنسپل صاحب یہ ٹیم بی میں آج حصہ لے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. ایک طرف دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز ہے تو دوسری طرف جامعۃ المدینہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس سمت جاتا ہے. فیضان ویکنڈ اسلامک کلاسز اس بار اس پروگرام کے ونر بنتے ہیں یا ہماری جامعۃ المدینہ کی مجلس یہ ونر بنتی ہے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک نعت شریف ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جی صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی. مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے. مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے.
حاضری ہوگی، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی، تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری نعت سنائی ماشاء اللہ، ہمارے ہبلی کے نعت خواہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو حیدرآباد ریجن کے اسلامی بھائی ہمیں آج پروگرام میں جوائن کیے ہیں، تو حیدرآباد ریجن سے ہماری ویورشپ بھی بڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائی دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو دکھانا ہے، تو جو دیکھ رہے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے لنک کو اپنے گروپس میں وائرل کر دے، کیونکہ آپ کی حیدرآباد کی ٹیم، آپ کے حیدرآباد ریجن کی ٹیم ایک طرف موجود ہے ماشاءاللہ، دوسری طرف ممبئی والے ہیں، تو یعنی 2 ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور 2 شہر بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کا یہ ایپیسوڈ کس جانب جاتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اس میں باری باری دونوں ٹیم سے سوالات کیے جائیں گے، اور سوالات بڑے ہی علم دین سے بھرپور ہوتے ہیں، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ جو صحیح جواب دیتا ہے اس کو 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور جواب نہ دینے کی صورت میں یا غلط جواب دینے کی صورت میں پوائنٹس نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ٹیم اے سے سوال ہے، مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہے؟ مہمان کے لیے جو 4 باتیں ضروری ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ میزبان جہاں بٹھائے وہیں بیٹھ جائے، جی، جو اس کے سامنے پیش کیا جائے اسے قبول کر لے،
تیسرا اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے اور وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرے. ماشاء اللہ، یہ ڈسپلین بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی کسی کے گھر پہ جائے، جب کسی کے گھر پہ ایز اے گیسٹ ہم پہنچیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر ڈسپلین کا خاص خیال رکھیں، نکتہ چینی نہ کریں، جو کھانے کو دیا جائے خاموشی سے کھا لیں، اس میں عیب نہ لگائیں اور میزبان کے لیے دعا بھی کرتے چلے جائیں. تو اس طرح پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں گے اور ان آداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ میزبان کے دل میں مزید ہماری محبت بڑھے گی. صحیح جواب دیا اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. جی اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. سوال ہے، کیا مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بنتا ہے؟ جی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر جاتا ہے، جی اور جب ان کے یہاں سے وہ جاتا ہے تو گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آتے ہیں تو رزق ساتھ لے کر آتے ہیں، تو ڈرنا نہیں چاہیے کبھی کوئی مہمان آ جائے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب ان کا اہتمام کیسے کریں گے. تو مہمان جب آتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق اپنا ساتھ لیتے آتا ہے اور جاتا ہے تو گناہ معاف ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو مہمان آئے تو مہمان نوازی کریں، خدمت کریں اور ثواب کمائیں. ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی اپنا کھاتہ کھولا اور 2 پوائنٹ حاصل کیے. جی ٹیم اے کی طرف جائیں گے. سب سے آخر کس کو موت آئے گی؟ سب سے لاسٹ میں کس کو موت آئے گی؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سب سے آخر میں موت آئے گی. جی حضرت ملک الموت علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، انہیں بھی موت آئے گی، بٹ سب سے آخر میں آئے گی. صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. جی ٹیم بی سے سوال ہے، کس صورت میں میزبان کو مہمانوں کے ساتھ کھانے بیٹھنا ضروری ہے؟ جب مہمانوں کی تعداد کم ہو جی تو مہمان بھی ساتھ میں بیٹھ جائے، میزبان بھی ساتھ میں بیٹھ جائے. اور جب مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس صورت میں کھانا کھلائے اور اس کی خدمت میں مشغول رہے. جی کبھی کبھار جو ہے وہ ایک اکیلا مہمان ہوتا ہے یا 1-2 ہی مہمان گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اب ہم ان کو سرو کرتے ہیں تو بیچارے اکیلے کھانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. تو ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانے میں تاکہ وہ بے تکلف ہو کے اور تھوڑا سا ریلیکس رہ کے کھانا کھا سکے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی ٹیم اے سے پھر سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب ہے. سلام کو عام کیجئے، کیونکہ سلام کرنے سے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی ہم آتے ہیں. تو ماشاءاللہ پیارا جواب تھا، جواب دیا صحیح اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹ. جی اب سوال ہے ٹیم بی سے، سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کا حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جس سے میں سلام کر رہا ہوں اس کے جان مال عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میرے ذمے میں ہے، تو میں اس میں خیانت کرنے، دخل اندازی کرنے کو حرام جانتا ہوں. کیا بات ہے. سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو، جس کو سلام کر رہے ہیں، اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. اب سلام کرنے کے بعد، سلامتی کی دعا دینے کے بعد میں اب اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا، اس کو دھوکہ دینا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ ایک طرف تو ہم سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، دوسری طرف اس کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب جس کو سلام کریں تو اس کو نقصان سے بھی بچانے کی کوشش کرے، ہماری ذات سے اسے نقصان نہ پہنچے، یہ ہمیں انشور کرنا ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہے ٹیم بی نے. جی اب سوال ہے ٹیم اے سے، کیا سلام اسی مسلمان کو کریں جسے پہچانتے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرنی چاہیے. ہر مسلمان کو سلام کرنا ہر چاہیے. مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. جی ہاں، ایسا نہیں کہ صرف جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کیا اور جس کو نہیں جانتے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی ہمارا پہچان والا مل جاتا ہے، ہم اس کو تو سلام کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ سلام کرتے ہیں بٹ آس پاس جو کھڑے مسلمان ہیں انہیں سلام نہیں کرتے. یہ غفلت نہ ہو، جتنے مسلمان وہاں موجود ہیں سب کو سلام کرے، سب کے ساتھ مصافحہ کریں. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر دیے. ماشاءاللہ. ٹیم بی سے آخری سوال اس سیگمنٹ کا، سلام کے جواب میں تاخیر کرنا کیسا؟ سلام کا فوراً جواب دینے واجب ہے، بلا عذر تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوگا. جی ہاں، تاخیر بھی نہیں کرنا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے،
دیتے ہی نہیں جواب، یعنی خاموش رہتے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ان کے جیب کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے سلام کا جواب دینے میں. جی نہیں، سلام جب کوئی کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا واجب ہے. تو جواب دیا کرے سلام کا. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم بی نے. ماشاء اللہ سیگمنٹ 1 کمپلیٹ ہوا. اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سکور بورڈ. جی سکور بورڈ دکھایا جائے نا. ماشاء اللہ ٹیم اے کو ملے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی کو بھی ملے ہیں 8 پوائنٹس. ماشاء اللہ تو اب تک دونوں کا سکور لیول ہے. آگے دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے. تو ٹیم بی ماشاءاللہ ہماری جامعۃ المدینہ پر مشتمل ہے اور ٹیم اے میں ماشاءاللہ ہمارے فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز کے اسلامی بھائی ہیں اور تیاری کے ساتھ بھی آئے ہوئے. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے گیسٹ جنید برکاتی صاحب بھی موجود ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہم نے لیا ہے وہ ٹاپک ہے تربیت اولاد. اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، اور اس نعمت کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رہے. جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، یعنی جو بے اولاد ہو، ان سے پوچھئے کہ اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے. یقین مانیے کہ وہ ہر ایک سے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ ہمارے گھر میں بھی اولاد کی خوشیاں آ جائیں. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. بچپن میں اولاد اپنے والدین کے دل کا سرور ہوتے ہیں، بڑے ہوتے تو آنکھوں کا نور ہوتے ہیں. اور جب والدین انتقال کر جاتے تو اگر اولاد نیک ہے تو ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. تو اولاد اگر اچھی ہو تو یہ دل کا سکون پہنچانے کا سبب بنتی ہے. مگر یہی اولاد اگر بگڑ جائے، یہی اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر جو ہے وہ یہ سر کا درد بن جاتی ہے. صرف گھر والوں کے لیے نہیں، صرف والدین کے لیے نہیں، بلکہ پورے محلے والوں کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ جنید بھائی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ مدنی پھول ہمیں دیں کہ اولاد کی تربیت، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں کیا باتیں آئی ہے، کس طریقے سے ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بڑی پیاری بات آپ نے ابتدائی جو تمہیدی گفتگو کی آپ نے کہ واقعی اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جی اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہی اولاد نہ ہونے کا، یعنی اولاد کی اہمیت کیا ہے، اس کا صحیح معنی میں جو غم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. جی اللہ پاک سحری کا وقت ہے، تمام بے اولادوں پر نظر کرم فرمائے آمین اور اللہم سب آمین. کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائے. آمین آمین. سے صاحب جو ہے جی مسئلہ یہی ہے کہ یعنی جب پرابلم بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بے اولادی کے سبب پریشان ہے تو کوئی نافرمان اولاد کے سبب پریشان ہے. جی یعنی ایک وہ ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہے تو وہ دعائیں کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو جائے، اور جس کی اولاد ہو گئی اور خدا نہ خواستہ وہ اولاد بڑی ہو کر جو ہے نافرمان ہو گئی، غلط جگہوں پر چلی گئی، نشے کی عادی ہو گئی خدا نہ خواستہ، اور جو ہے دوسری غلط لائنوں میں چلی گئی، تو اب وہی ماں باپ جو ہے وہ ان کے لیے اولاد رسوائی کا اور ذلت کا سبب بن رہی ہوتی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اگر بات کی جائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت جی اور میرے اہل بیت کی محبت، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ میری محبت اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے. ماشاء اللہ. تو لہٰذا اولاد اس کو کب سکھانا ہے، اس معاملے میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو یوں کہیے کہ غفلت کا شکار ہے. جی جب بچے کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت ماں باپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے، اور اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس وقت ان غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اخلاقی غلطی ہو یا شرعی غلطی ہو. جی اور جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سکھائے تو اس وقت چونکہ وہ غلطیوں کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ تربیت کا اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ غلطی کرتے کرتے ہوتا ہے نا ایک چیز جو غلطی کرتے کرتے یعنی یوں کہیے کہ اس پر اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ تھوڑی ضدی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو اس وقت ماں باپ کہہ رہے ہوتے کہ کاش ہم بچپن میں اپنی اولاد کو سکھائے ہوتے. اچھا سکھانا کیا ہے یہ بھی جو ہے اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. جی یقیناً جس طریقے سے ماں باپ کے ذمے اولاد کی جسمانی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے، جیسے بچہ برابر صحیح انداز سے کھائے پیے، اسی طرح دنیاوی تعلیم جو اس کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھے اسکول میں اس کو پڑھائے، ساری چیزیں کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت جی یعنی
کلمہ شریف اس کو یاد ہے یا نہیں. اسی طرح اس کے اوپر جو ہے دیگر احکام جیسے نافذ ہوتے جا رہے، جیسے جو ہے وہ بالغ ہو رہا اس پر نماز ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو تو اس کو نماز سکھائی جائے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نہ پڑھے تو اب یہ دیکھیے تربیت اولاد ہے کہ اس کو مار کر پڑھائی جائے، یعنی اس پر سختی کی جائے. تو دین کے احکام بچپن ہی سے اولاد کو سکھائے جائیں گے. جیسے ہی وہ عمر اس کی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ الکریم وہ دینی اعتبار سے بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب احکامات خداوندی احکامات شرعیہ اس پر نافذ ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کرنے میں اسے دشواری نہیں ہوگی. جی، یعنی یہ کہیں گے جنید بھائی کہ جیسی ہیبٹس ڈیولپ ہوگی ویسا وہ انسان بنے گا، ٹھیک ہے، معاشرے کا ویسا فرد بنے گا. تو سٹارٹنگ سے ہی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم بچوں کے اندر کیسی ہیبٹس ڈیولپ کر رہے ہیں. دیکھا جاتا ہے جنید بھائی کہ نا ایک مثال میں دوں گا یہاں پہ ہمارے ناظرین کو کہ کبھی جو ہے وہ کسی بندے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی زبان پہ گالی جو ہے وہ چڑھ چکی ہوتی ہے. اب اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی چیز کی ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی بے ساختہ اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے. مگر جو دینی ماحول سے وابستہ ہوتے یا گھر میں ہی انہیں دینی ماحول ملا ہوتا ہے تو جب ان کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، انہیں کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ پاک، یا رسول اللہ. تو اس طرح کی باتیں نکلتی ہے. تو تربیت کا فرق ہے، یعنی جہاں تربیت ملی، جہاں پر جو ہے وہ دینی تربیت ملی ہے، جہاں پر ذکر اللہ سکھایا گیا ہے، درود و سلام سکھایا گیا ہے، تو وہاں ان کی زبان پر جو ہے وہ ذکر اللہ جاری ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں بھی. اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے دیکھا ہی لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے، مار دھاڑ کرتے ہوئے، گھر میں بھی والدین کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ گالیاں جو ہے وہ گویا کہ جو ہے کھیل رہی ہوتی ہیں. سے سب جو ہے تربیت کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی جس کو جیسی تربیت ملتی ہے عموماً جو ہے نا وہ اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے، اللہ کا فضل احسان کرم ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رمضان شریف میں روزے رکھتی ہے. اللہ سب کے روزے قبول کرے. آمین. لیکن میں نے بھی معاشرے میں دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی فیملیز ایسی ہوتی ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے، اللہ. اور جب وہ خود روزے نہیں رکھتے، سحری کے وقت ماشاءاللہ دیگر کے دروازے کھلے ہوتے، دیگر کی مطلب لائٹس آن ہوتی ہے، تو ان کے گھر میں جو ہے وہ بظاہر ایسا ہے کہ سب سو رہے. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے، تو وہ نہ ماں باپ روزے رکھ رہے، اور جب ماں باپ روزے نہیں رکھ رہے تو اولاد بھی عموماً بڑی ہو جاتی ہے اور روزے فرض ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں چونکہ ایک ماحول نہیں ہوتا ہے بچپن سے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بڑے روزے رکھ لیں گے، 27واں روزہ رکھ لیں گے، ابھی یہ عذر ہے ابھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت اس طریقے سے کی گئی کہ بھائی روزوں کی اہمیت بتائی نہیں گئی، تو اس لیے وہ بڑے ہو کر بھی روزے نہیں رکھ رہے ہوتے. ایسے ہی جیسے آپ نے گالی کی بات کی، اور بھی کئی برائیاں ہیں، تو وہ برائیاں بچپن ہی میں، یعنی اس میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، منقول ہے کہ ایک بہت بڑا مجرم، اس کو جو ہے وہ جرم کرتے کرتے یعنی کہ جو ہے یہاں تک کہ اس پر پھانسی کی سزا اس کو ہو گئی. اللہ. تو جب اس کو تختے دار پر لٹکایا جانے والا تھا، پھانسی دی جانے والی تھی، اس سے کہا گیا کہ تمہاری آخری خواہش ہو تو بیان کیجیے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خواہش تھی، انتظامیہ نے اس کی خواہش پوری کی، اس کی ماں کو بلایا گیا. جیسے وہ ماں کے قریب ہوا تو اس نے اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا کان نوچ لیا. اللہ. فوراً جو ہے وہ حکام نے اس کو الگ کیا اور لعنت ملامت کی کہ کیسا بدبخت ہے تو، کہ اب یہ آخری وقت ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے اور اس وقت بھی تو اپنی ماں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو اس کے جو جملے تھے، کہنا اس کا یہ تھا کہ مجھے اس یہاں تک پہنچانے میں، اس نہج تک پہنچانے میں میری والدہ کا ہی کردار ہے، میری ماں کا ہی کردار ہے. کہا گیا کہ بھائی ماں نے کیسے تجھے، تو اپنی برائیوں کی بنا پر پہنچا، تو نے چوریاں کی، ڈاکہ زنی کی، قتل و غارت گری کی، تو اس جرم کی سزا میں پکڑا گیا اور جرم ثابت ہو گیا تو تجھے پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، تو اپنی والدہ کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. کہتا ہے کہ جو ہے جب پہلی مرتبہ میں نے بچپنے میں کسی کا مال چرایا تھا اور وہ چھوٹی سی رقم میں چوری کر کے گھر لے کر آیا تھا، تو اس وقت میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی. اللہ. مجھے جو ہے وہ حوصلہ دیا تھا کہ بہت اچھا کام تو نے کیا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ چوری کرنا، یہ کرنا جو اچھا کام ہے. میں مزید اس میں آگے بڑھتا چلا گیا
اور یہاں تک کہ میں نے قتل و غارت گری کی اور آج میں اس نوبت کو پہنچا. اس وجہ سے جو ہے میں اس معاملے میں اپنی ماں کو مجرم ٹھہراتا ہوں کہ میری ماں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا. بری تربیت. جی یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ بری تربیت کی بہت بڑی مثال جو ہے ہمیں دی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, تربیت کے معاملے میں اگنورنس سے کام لیں گے, بچوں کو اخلاق سکھانا, بچوں کو صحیح باتیں سکھانا, اس میں نگلیکٹ کریں گے ان چیزوں میں, تو ہمارے بچے جو ہے وہ غلط راہ پہ چلے جائیں گے, غلط عادتیں ان میں ڈیولپ ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ دھیان دیں. جہاں ہم تعلیم کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی اسکول میں پڑھیں, وہیں پر ہمیں تربیت کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی. تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ جنید بھائی سے اور مدنی پھول ہم آگے لیں گے. آئیے اب ہم نے جو لاسٹ گزشتہ دن جو ہم نے ٹاسک دیا تھا ہمارے بچوں کو, تربیت اولاد کی بات چل رہی ہے, تربیت اولاد کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل دکھاتے. دیکھیے جو والدین اپنے بچوں کو FGN چینل دکھا رہے ہوں گے نا, وہ ماشاءاللہ ابھی ان کے مناظر ہم دیکھیں گے. ہم نے سوال پوچھا تھا, ہم نے ایک جو ہے وہ ٹاسک دیا تھا بچوں کو کہ آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنا ہے کہ جن بچوں نے روزہ رکھا ہے اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو وہ ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجے. تو بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہے, تو آئیے ان ویڈیوز کو چلاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد عظیم عبداللہ ہے. میری عمر 10 سال ہے. میں آج 500 درود پاک پڑھا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریحان خان ہے. میری عمر 11 سال ہے. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاس ہاسپٹل کیمپس میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ میں آج روزہ ہوں. انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد امان بن محمد حسین, فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز یادگیر کیمپس سے. الحمدللہ میرے 5 روزے مکمل ہو چکے ہیں. میں نے نیت کی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر ہے. میرے ابو کا نام صحاب الدین ہے. میں فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز میں پڑھتا ہوں. میں نے پہلے رمضان سے ابھی تک سارے روزے رکھا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا ہوں اور 1000 ٹائمز درود شریف پڑھا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل بن عرفان زینا, فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز یادگیر کیمپس سے. الحمدللہ میرے آج 6 روزے ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ردا کلثوم ہے اور میں 8 سال کی ہوں. میں کرناٹک وجپیٹ سے ہوں. میرے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ چکی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریحان بدر بن زاہد. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز یادگیر کیمپس سے. الحمدللہ میرے آج 5 روزے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان شیخ ہے. میری عمر 11 سال ہے. الحمدللہ آج میرا 7واں روزہ ہے. آج میں نے 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انصاری محمد شبلی, میرے ابو کا نام انصاری رضوان ہے. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاس میں پڑھتا ہوں. میں نے 6 روزے رکھے. میں نے 313 بار درود پاک پڑھا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف بن محمد حنیف کرچی, فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز یادگیر کیمپس سے. الحمدللہ آج میرے 5 روزے مکمل ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Amina Rani Binu. I am student of Faizan Weekend Islamic Classes Suli Girls Campus in grade 1. میری عمر 8 سال ہے. درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آج میں نے بھی 313 بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ طاریہ ہے. میری عمر 8 سال ہے. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز سے پڑھتی ہوں.
میں روزانہ 1000 درود پاک پڑھتی ہوں. میں نے 6 روزے مکمل کیے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معاویہ اختاری ہے. میں 8 سال کا ہوں. الحمدللہ میں پورے روزے رکھ رہا ہوں اور میں پوری تراویح بھی پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عافیہ افضل سید ہے. میری عمر 8 سال ہے. آج میں نے چھٹا روزہ رکھی تھی اور الحمدللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Anabi Ansari. I am 6 years old. الحمدللہ میں نے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی ادا کری. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے آشفیہ. میں کرناٹکا ہاسپیٹ سے ہوں. میری عمر 8 سال ہے. میں درود پاک 313 بار پڑھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے رخسار. میں کرناٹکا ہاسپیٹ سے ہوں. میری عمر 8 سال ہے. میں درود پاک 313 بار پڑھی ہوں. السلام علیکم. میرا نام منسا خان ہے اور میں نے آج روزہ رکھا تھا اور میں نے آج 313 بار درود شریف پڑھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رخسار توصیف اطہر. میری عمر 8 سال. میں فیضان وکیٹ اسلامک کلاسز بیلگام 1 کیمپس میں پڑھتی ہوں. میں نے آج 313 بار درود پاک پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فیضان وکیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز کی بہاریں دیکھنے کو مل گئی. ماشاء اللہ یار بہت زبردست کام کر رہا ہے یہ شعبہ. اور ہاسپیٹ کا جو آپ کا کیمپس ہے ان کے اساتذہ کرام کو تو بہت آپ کو داد و تحسین دینی ہوگی کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ انہوں نے جس طریقے سے بچوں کو تیار کروایا اور وہاں کے جو سرپرست پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا, ویڈیوز وغیرہ سینڈ کی. اور بچوں کا حق بنتا ہے, بچوں کے اندر موٹیویشن آتا ہے. تو یہ آج کی ایکٹیویٹی تھی. کل کی ایکٹیویٹی یہ ہے پیارے بچوں کہ کل آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے. تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. تو آپ نے آج کی ایکٹیویٹی بھی ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ ویڈیو ہم کل کے پروگرام میں چلا سکے. یعنی نماز پڑھنی ہے اور تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. تو ماشاءاللہ فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز کی بہاریں آپ نے دیکھی ناظرین. اب ہم چلتے ہیں سیگمنٹ 2 کی جانب. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ 2 جس کا نام ہے عشق کے بول. اس میں آپ کو ادھورا شعر دیا جائے گا, آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا شعر ہم پیش کریں گے ٹیم اے کو. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی اب چلیں گے ٹیم بی کی جانب. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. جی ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. جی ٹیم اے کے لیے سوال ہے. بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے تیرا پروانہ. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. اگر ہمارے نعت خواہ اس کو طرز میں سنا دیں اس شعر کو. ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. ماشاءاللہ. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے
दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब सवाल है टीम ए से, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं। सुभान अल्लाह, सही जवाब देके टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। जी, अब सवाल पेश किया जाएगा टीम बी को। मेरा दीनो ईमा फिरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमा फिरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। मेरा दीनो ईमा फिरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब आखिरी सवाल, टीम ए का आखिरी सवाल है। शेर कुछ इस तरह से है, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं। जी माशाअल्लाह, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं, सही जवाब दिया। तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु जी, वस्सलाम। है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, सही जवाब दे दिया है टीम बी ने। और माशाअल्लाह हमारा ये सेगमेंट एंड हुआ। आइए अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। जी, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? कुछ स्कोर बोर्ड कुछ गलत बता रहा है शायद। हाँ, अब सही है, ठीक है माशाल्लाह, सही हो गया। टीम बी वालों की जान निकल गई थी कि भाई हमारे 2 पॉइंट कैसे कम हो गए। जी, तो माशाल्लाह टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर हो गया है 16-16। आज का सवाल हमारे नाजरीन के लिए हम बता चुके हैं, फिर एक बार रिपीट करेंगे। आज का सवाल ये है कि पहले खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम बताना है। जो पहले मुसलमानों के खलीफा हैं, इनका नाम बताना है। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर आप जवाब ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है वो आप इस नंबर पे जल्दी जल्दी जाएं और ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड करें। अब हम चलेंगे हमारे जुनैद भाई की तरफ। टॉपिक चल रहा था तरबियत औलाद। जुनैद भाई, तरबियत औलाद के ताल्लुक से जो है वो हमारी गुफ्तगू चल रही थी। ये रहनुमाई फरमाए कि बच्चों की तरबियत कब से करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए? वैसे आपने बताया कि ये यानी हम कल से शुरू करेंगे और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, यही सोचते सोचते बच्चे बड़े हो जाते हैं, और 15 साल का बच्चा भी माँ बाप को लगता है कि अब छोटा है। तो वैसे क्या राइट एज क्या है, किस एज से तरबियत स्टार्ट करनी चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ये 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि कब से करना चाहिए, दूसरा सवाल ये कि क्या तरबियत करना चाहिए। जी जी जी, सही है। क्योंकि जाहिर है कि मतलब क्या करना है वो पता चले तो फिर जो है वो उसमें आसानी होगी बंदे को। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरत अत-तहरीम आयत नंबर 6, जी, को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। तर्जमा कंजुल ईमान, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने घर वालों को आग से किस तरह बचाएं? तो इरशाद फरमाया कि इन्हें उन कामों का हुक्म दो जो अल्लाह पाक को पसंद है, और उन कामों से मना करो जो अल्लाह पाक को नापसंद है। यानी ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया कि जो है क्या सिखाया जाए। तो जो है वो काम का सिखाना है जिनका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, और उन कामों से रोकना है जिससे अल्लाह पाक ने मना किया। एक और हदीस पाक इस ज़िमन में अर्ज़ करता हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 खसलतों की तालीम दो। ये पहले भी अर्ज़ की थी मैंने, लेकिन वो रिवायत मिल गई तो पूरी मुकम्मल हदीस अर्ज़ करता हूँ। 3 खसलतों की तालीम दो। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत। नंबर 2,
اہل بیت کی محبت، جی اور نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ ماشاء پھر وہی سوال کہ کیا سکھانا ہے؟ جی تو اپنے نبی کی محبت سکھانا ہے، ان کے اہل بیت کی محبت سکھانا ہے، اور قرآن کی تعلیم سکھانا ہے۔ ایک اور روایت اس ضمن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، جی کہ نام بھی اچھا رکھا جائے اور اچھا ادب بھی سکھایا جائے۔ ایک اور آخری روایت اس ضمن میں جی کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ کیا بات ہے، یعنی جو والد نے سکھایا باپ اولاد کو، تو جتنی چیزیں سکھائی اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اچھا ادب۔ اس ضمن میں مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ کیا بات، اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ جی ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائے، انہیں دیندار بنا کر جائے، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ اور ابتدائی قرآن پاک کی آیت سے سب یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف بھی ہم توجہ دیں، اولاد کو دین بھی سکھائے۔ اب پہلا سوال آپ کا تھا کہ جو ہے کب سے سکھائے، تو پھر وہی بات آئے گی کہ دیکھیے بنیاد رکھی جاتی ہے کب؟ جب بالکل مطلب بنیاد رکھی جاتی ہے اسی وقت بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تعمیر شروع ہو گئی، اب کہیں گے کہ بنیاد میں تھوڑی کمی رہ گئی، اس کو درست کر لیتے ہیں، تو اب تعمیرات ہو گئی، اب بنیاد کی کمزوری دور کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ جب جو ہے بیج بویا جاتا ہے تو بالکل زمین جو ہے وہ اس پر توجہ دی جاتی ہے بیج بونے پر۔ اب جب بیج بو لیا گیا، جیسا بیج بویا جائے گا ویسی جو ہے وہ فصل نکلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد کی جب سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، یعنی 5 سال، 6 سال، 7 سال، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ والدین کی ہر بات وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے اولاد، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب تھوڑی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے تو اب جو ہے وہ اپنے ذہن سے فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس وقت اولاد کی تربیت کا جو وقت ہے وہ کم سنی ہے، اس وقت جیسے آپ تربیت کریں گے 5 سال 6 سال کی عمر سے، اور دیکھیے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سے سب ماشاءاللہ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ ان کی والدہ کا ان کی تربیت میں بڑا جو ہے یوں کہیے کہ اہم رول رہا۔ ان کے والد صاحب ان کے والد صاحب کا بڑا اہم رول، ان کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کتنا مشہور واقعہ اور کتنی پیاری تربیت ہے کہ بچپن سے جو ہے وہ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنانے کی ان کو فکر لاحق تھی، تو اس کے لیے انہوں نے ترکیب ڈھونڈی، طریقہ نکالا۔ کیا ترکیب؟ کہ بچے کو شکر سے محبت تھی، مٹھاس سے، اور عموماً بچوں کو مٹھاس سے محبت ہوتی ہے، تو وہ بچے کو کہتی رہتی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ کم سنی کا عالم ہے، وہ کہتے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہا نماز پڑھنے سے شکر ملے گی۔ تو جو ہے وہ باقاعدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ نماز، روزہ، اس کے ساتھ ساتھ شرعی احکام اپنے بچے کو بچپن ہی سے سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو ہم دے ہی رہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی خود اپنا انسٹیٹیوشن چلا رہی ہے، اپنی جو ہے وہ ادارے جو ہے اسکول کے انگلش تعلیم کے دیگر جو ہے وہ لوازمات پورے کر رہی ہے، لیکن آج کمی جو پائی جا رہی ہے نا وہ دینی اعتبار سے کمی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرنا سب کو ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور فرمایا گیا کہ وہ صدقہ جو مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب جاری رہتا ہے اس میں سے ایک جو ہے نیک اولاد ہے، کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس نیک اولاد کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ جو ہے بیپاری حضرات بھی، کاروباری حضرات بھی، تجار بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے کہ لانگ ٹرم اس کا فائدہ ملے۔ اس سے بہتر اور کیا انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ جیتے جی بھی اس کا فائدہ ملے، دنیا میں بھی نیک اولاد کے سبب ماں باپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ اولاد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔
ماشاء اللہ تربیت اولاد سے متعلق بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم اور کنٹینیو کریں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس سیگمنٹ میں پیارے پیارے مقامات کی تصاویر دکھائی جاتی ہے، پکچرز دکھائی جاتی ہے، اور ہماری ٹیمز کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو تصویریں دکھائی جائے گی باری باری. سب سے پہلے ٹیم اے کو تصویر دکھائیے پلیز. جی جناب پہچانے یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی بارگاہ میں ابھی بغداد کے سفر میں حاضری ہوئی. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا مزار ہے، پرسکون مزار ہے. تو ماشاء اللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی نہیں اس میں 5 پوائنٹس ملتے ہیں. اچھا یہ ہمیں یاد بھی دلا رہے کہ بھائی 2 پوائنٹ نہیں 5 پوائنٹ ہے. 5 پوائنٹ حاصل کر لیے معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ. تو اب چلیں گے دوسری پکچر کی جانب جو کہ ٹیم بی کے لیے. جی یہ میٹھے نیم شریف. جی درگاہ میٹھے نیم شریف سید جلال الدین میر سرخ رحمۃ اللہ. جی سید جلال الدین میر سرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار. اس کی تصویر ماشاءاللہ دیکھی. اللہ پاک جو ہے وہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور انہیں بھی ملتے ہیں 2 یا 5. چلے ان کے بھی 5 پوائنٹس ماشاءاللہ. اب چلیں گے تھرڈ تصویر کی طرف ٹیم اے کے لیے. جی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف سے. ماشاء اللہ ان کے مزار کی تصویر ہم نے دیکھی. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. ماشاء اللہ. اب ٹیم بی کے لیے سوال. جی پکچر دکھائی جائے. جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ جواب نہیں دیتے ہیں تو 5 پوائنٹس چلے جائیں گے، یعنی 5 پوائنٹس حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹائمر بہت لیٹ سٹارٹ کیا آپ نے. ایک بار پھر تصویر دکھا دی جائے پلیز. لاسٹ 10 سیکنڈ ہم اس کو ازیوم کرتے کیونکہ ٹائمر بہت لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. جی تصویر دکھائی جائے. جی نہیں پہنچ پا رہے، ٹرائی بھی نہیں کریں گے. نام یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا نام جی ٹیم اے والے جواب دیں گے بٹ انہیں پوائنٹ نہیں ملے گا. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. جی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مزار تھا. تو ماشاء اللہ ٹیم اے نے جواب دیا بٹ انہیں پوائنٹ تو نہیں ملیں گے. ٹیم بی جو ہے وہ جواب نہ دے سکی تو ٹیم بی کو 5 پوائنٹس نہیں ملیں گے. تو اب یہ سیگمنٹ میں ٹیم بی 5 پوائنٹ سے پیچھے ہو گئی. اب تک تو برابر تھے بٹ یہ سیگمنٹ میں پیچھے رہ گئے. چلے کوئی بات نہیں، آخری سیگمنٹ ہوگا، اس سیگمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ آگے نکل جائیں. جی سکور دکھا دیجئے پلیز. اب تک کا سکور کیا ہوا ہے؟ جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکور ٹیم بی کا سکور ہے 21 اور ٹیم اے کا سکور کتنا ہے؟ ناتخواں سے پوچھتے ہیں کتنا سکور ہے؟ ماشاءاللہ. جی 26 کی نسبت حاصل کر لی ہے ماشاءاللہ. تو 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس کبھی بھی کم کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ٹیم بی والے پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس ڈیفرنس کو کم کریں انشاءاللہ، ہے نا؟ کریں گے. چلے ابھی جو اگر جوابات ہمیں آئے ہیں، جو سوال ہم نے پوچھا تھا، ریڈی ہو اگر جوابات تو پلیز اس کو چلا دیں. جی چلا دیں گے. جی چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا عبدالکمال اتاری عرض کر رہا ہوں. کیے گئے سوال اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے. آج کا سوال کا جواب اسلام کے پہلے
खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसीन अत्तारी कर्नाटक बेंगलुरु से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज का सवाल था इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुहेल अत्तारी है, मैं बरेली मंडल का रहने वाला हूँ और पहले खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इकबाल रज़ा है और मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी माशाल्लाह, हमारे नाजरीन ने सही जवाब दिए। माशाल्लाह, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले खलीफा है। तो माशाल्लाह कई इस्लामी भाइयों ने जवाबात दिए। तो इस तरह माशाल्लाह दिलचस्पी बढ़ती है नाजरीन की। ये टॉपिक जो अभी हमने लेकर चला था तरबियत औलाद, इससे मुतालिक मज़ीद मदनी पुल हम जुनैद भाई से लेते हैं। जी जुनैद भाई। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बहुत वसी टॉपिक है साहब, इस पर जो जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। बस यही है कि इंसान अपने जो है वो औलाद के मुतालिक ये गौर करे कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद का दुनियावी मुस्तकबिल रोशन हो। जी। कौन से माँ बाप है जो ये नहीं चाहते? तकरीबन सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में नाम कमाए, इज़्ज़त कमाए, पैसा कमाए, सब कुछ कमाए। बेशक बहुत अच्छी सोच है अगर शरीयत के दायरे में है तो इसी तरह औलाद की तरबियत के हवाले से, यानी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से वालिदैन ये भी क्यों ना सोचे कि हमारी औलाद दीनदार हो ताकि उसका दीन और ईमान महफूज रहे, वो जब तक दुनिया में रहे इज़्ज़त व आबरू के साथ रहे, लेकिन जब दुनिया से जाए तो ईमान की सलामती के साथ जाए। तो ये चीज़ें उसी वक्त होगी कि जब हमने दीनी नहज पर उसकी तरबियत की होगी। जैसे अब मिसाल दी नमाज की, इसी तरह रोज़े की, इसी तरह जो है गुनाहों से बचने की मिसाल। उमूमन छोटे बच्चे होते वो कभी यूँ कहिए कि ना समझी में झूठ बोल रहे होते। अब अगर हम हंस हंस कर उनके झूठ पर रिप्लाई दे रहे होंगे तो जाहिर है कि बच्चे ये समझेंगे कि झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। इसी तरह ये जुनैद भाई के वालिदैन भी बच्चों के सामने झूठ कहते हैं, फिर उन्हें भी लगता है कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। ये भी हो रहा होता है, सही आप फरमा रहे। जैसे कि मोबाइल है या घर का फ़ोन है, जो है किसी का कॉल आया, अब अगर उनसे बात नहीं करनी है या कोई ऐसा मसला है तो बिला झिझक कह दो अब्बा घर पर नहीं है। इसी तरह घर पर रिंग हुई या मतलब नॉक किया किसी ने, कह दो अब्बा घर पे नहीं है। तो जाहिर है कि ये चीज़ें, इसी तरह जो है वो चुगली की बात हुई कि वो बच्चों के दरमियान जो है वो चुगलखोरी की आदत पड़ जाती है। गीबत की बात हुई, खेलते खेलते कोई बात ऐसी हो गई आके फ़ौरन जो है वो बच्चे की गीबत, वो घर में ऐसा करता है वो वैसा। तो अगर बचपन ही से हम इन बातों की तरफ, हालांकि हो सकता है कि बहुत से नाज़रीन को ऐसा लग रहा हो कि यार इतनी छोटी छोटी बातें, इसके नुकसानात को समझे। वो कुरान की आयत मुबारक के ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो ये छोटे जो बज़ाहिर अभी छोटे नज़र आने वाले गुनाह, हालांकि कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है, अगर इसकी आदत पक्की हो गई और अगर तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया तो मरने के बाद जहन्नम का ईंधन बन सकता है। तो इसलिए अभी से अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी दोनों एतबार से उनकी तरबियत करे। और इसमें सबसे बुनियादी बात ये है साहब कि तरबियत करेगा कौन? अगर खुद तरबियत याफ्ता होगा तो तरबियत करेगा। अब खुद ही हराम को हलाल कह रहा है, हलाल को हराम कह रहा है, यानी मिसाल दे रहा हूँ, तशबीह के लिए कह रहा हूँ, यानी उसको पता ही नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। तो इसके लिए दीनी माहौल की ज़रूरत है, उलमा की सोहबत की ज़रूरत है, नेक सोहबत की ज़रूरत है, ताकि समझ में आए कि किस तरीके से करना है। और वो एक रिवायत बयान करो, बात मुकम्मल करूँ कि जो ये समझते हैं कि हम अगर अपनी औलाद को दीनी एतबार से ट्रेन ना भी करें, हम खुद तो नेकियां कर रहे हैं, हमने नमाज़ों की भी पाबंदी की है, हज भी कर लिया है, सारी चीज़ें की है, तो रिवायत में है कि कल बरोज़ क़यामत एक ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा कि उसके अहलो इयाल अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में उसके मुतालिक मुकदमा दायर करेंगे और अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह पाक इससे हमारे हक़ के मुतालिक पूछगछ फरमा कि ये दुनिया में ख़ुद तो नेकियां करता था लेकिन इसने कभी हमारी तरबियत नहीं की, हमको नेकियों की तरफ राग़िब नहीं किया, हमको गुनाहों से बचाया नहीं। उससे पूछा जाएगा और फिर इस मामले में
جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے اہل و عیال اس کی نیکیاں لے لے کر جنت میں چلے جائیں گے، اور فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ کم نصیب ہے جو اپنے اہل و عیال کے سبب دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینے کی حاجت ہے۔ بچہ ہو یا بچی ہو، یعنی لڑکیاں عموماً جو ہے وہ موبائل یوز کر رہی ہے، وہ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، والدین اس پر نظر رکھے کہ کیا کر رہی ہے، صحیح، بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے۔ وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب اب پچھتا کہ کا ہوئے، تو اس طریقے سے جب وہ ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے پھر افسوس مننا پڑتا ہے۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے لینے ہوں گے اور رائٹ ڈیسیجنز ہمیں اپنی لائف میں لینے ہوں گے۔ دیکھیے بچہ اگر سدھرتا ہے، معاشرے کا عزت دار فرد بنتا ہے، تو اس کا صحرا بھی آپ کے سر بنے گا، اور اگر اللہ نہ کرے بچہ اگر معاشرے میں بگڑ جاتا ہے اور کوئی بری شخصیت بن کے ابھرتا ہے، تو اس کے بھی ذمہ دار والدین ہوں گے، کیونکہ تربیت کا پورا دار و مدار والدین کے ہاتھ میں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تربیت کیسے کریں گے؟ جیسا کہ جنید بھائی نے بتایا، ہمیں آتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ تو آپ کی دعوت اسلامی انڈیا بڑوں کو بھی سکھاتی ہے، بچوں کو بھی سکھاتی ہے۔ ابھی جس ڈپارٹمنٹ کے بچوں کو آپ نے اسکرین پر دیکھا، یہ فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز کے بچے ہیں۔ یہ اسکول پڑھتے ہیں، ایک دن کی ان کی کلاس ہوتی ہے، ایک دن کی کلاس کی یہ برکت ہے کہ ماشاءاللہ یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے کئی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی چلاتی ہے جو بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، دعوت اسلامی انڈیا والے اڈلٹس اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں، مدنی قافلوں کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی اسکول چلتی ہے دار المدینہ کے نام سے، دعوت اسلامی انڈیا عالم حافظ بناتی ہے ہمارے بچوں کو۔ تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ رہیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ان اداروں میں بھیجیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی، آپ کے شہر میں کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے تو آپ آن لائن تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری الحمدللہ آن لائن سروسز غریب نواز آن لائن اکیڈمی بھی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کلاسز کے ٹائمنگ ریزرو کر سکتے ہیں اور علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز بھی آن لائن چلتی ہے، اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آن لائن تربیت دلوا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیجیے تاکہ دعوت اسلامی انڈیا اسی طرح کے ڈپارٹمنٹ چلاتے رہے، بڑھاتے رہیں، اور جہاں جہاں اس طرح کے ادارے نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کے ادارے قائم کریں۔ کیوں نہیں کر پا رہے قائم؟ اس کی بنیادی وجہ ہے فنڈ کی شارٹیج۔ اگر آپ ہمارا مالی تعاون کریں گے تو انشاءاللہ کئی شہروں میں ہم سکولز بھی بنائیں گے، جامعات بھی بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز کے کیمپسز بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، تعاون کرنا ہوگا، اپنی زکوٰۃ فطرے دعوت اسلامی انڈیا کو دے کر ثواب بھی کمائیں، دونوں جہان کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ آئیے اب ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ یہ بزر راؤنڈ ہے اور بزر جو پہلے دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ تو بزر ایک بار چیک کر لیجئے جی، پریس کر کے چیک کر لیجئے۔ ایسا شرمائیں گے تو آپ بزر پھر نہیں دبا پائیں گے، اتنا شرما شرمی میں بزر پھر وہ پہلے دبا کر ان کو موقع مل جائے گا۔ ہاں ایک دم الرٹ رہنا ہے، بزر پہ ہاتھ رہے، سوال سنا سمجھ آ گیا فوراً بزر دبا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے پہلا سوال ہے، جمعہ کے دن سورہ دخان ٹھیک ہے، ٹیم اے نے دبائی جی، ٹیم بی والے پہلے سے تھوڑا ہے نا بزر کو لے کر بزر پہ تھوڑا ہاتھ رکھے آپ برابر جی۔ جمعہ کے دن سورہ دخان، یہاں تک میں نے کہا تھا آپ کو پورا کرنا ہے سوال اور جواب بھی دینا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے، جواب؟ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اچھا، یہاں پر میرے پاس ایک ہی فضیلت لکھی ہے، کیا کہیں گے ہمارے مفتش اسلامی بھائی بتائیں؟ آپ کو نصاب میں 2 فضیلتیں دی گئی تھی، دوسرا سوال سے جی کیا کہیں گے بھائی ان کو؟ نصاب، کیونکہ ہم ہمارے اسلامی بھائیوں کو ٹیمز کو نصاب سلیبس دیتے ہیں، اس سے تیاری کر کے انہیں آنا ہوتا ہے، تو اب ہماری ایم سی آر ٹیم بتائے گی کہ ان کے جواب کو صحیح مانا جائے گا یا نہیں۔ آپ نے کیا کہا، کیا فضیلت ہے؟
جو جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. چلے ٹھیک ہے، ہمارے مفتش صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے اس جواب کو درست مان لیا جائے گا. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. جی دوسرا سوال ہے، سورہ جاثیہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی اس بار بھی ٹیم اے نے بزر دبائی ہے. جی جواب دیں گے. جاسیہ کا معنی ہوتا ہے زانوؤں کے بل گرے ہوئے، اور اس صورت میں قیامت کے دن یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے ہر امت زانوؤں کے بل گری ہوئی ہوگی، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ جاسیہ کہا گیا. اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ہمیں بے حساب بخش دے. ماشاءاللہ ٹیم اے نے پھر صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اب تیسرا سوال ہے، ٹوٹل 8 سوال ہونے ہیں، 6 بج گئے. سورہ احقاف نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹیم اے نے یہ کیا سمجھ رہے؟ پورا سوال سننا اس کے بعد جانا ہے، کیا سمجھ رہی ہے؟ ادھورا سوال آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ یہ سوال جو ہے وہ یہ ہے، ذہن میں آ گیا کیا اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ تو آپ بزر پریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں، مگر اب اس بار بھی جو ہے ان کی باری ہے. جی جواب دے. جی سوال تو اب جو اب میں نے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا. سورہ احقاف. سورہ احقاف نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کا جواب ہے کہ احقاف یمن کے قریب ایک علاقے کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس صورت میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ احقاف رکھا گیا. جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، اور اس بار بھی ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹ. فیضان ویکینڈ اسلامی کلاسز کے بچے خوش ہو رہے ہوں گے یار، ہمارے شعبے والے جیت رہے ہیں. جامعہ والوں آپ بھی تو جامعہ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. سورہ فتح نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کس نے بتایا؟ سورہ فتح نام رکھنے کی یہ ہے وجہ کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی طور پر مطلب فتح دی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو سورہ فتح کہتے ہیں. کھلی طور پہ فتح کی بشارت دی گئی تھی. جی چلے ماشاءاللہ ان کے جواب کو درست مان لیتے ہیں. صحیح جواب دے کے اس بار ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب 5واں سوال ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے کیا سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہ کر لیا کرتے آپ آرام نہیں فرماتے، یعنی نیند نہیں کرتے، نیند نہیں لیتے. جی سورہ بنی اسرائیل کی روزانہ رات میں تلاوت فرمایا کرتے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. ٹیم اے ماشاءاللہ لیڈ کر رہی ہے. اب آخری 3 سوال ہیں، ٹیم بی والو جاگو. جی سورہ طور کس نے؟ چلے ٹھیک، اس بار ٹیم بی. سورہ طور پورا سوال مکمل کرے آپ. کیا سوال تھا؟ تو سورہ طور نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی صحیح ہے، جواب بتائیے. سورہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس صورت میں اس کے بارے میں بیان کی گئی، اس وجہ سے اس کو سورہ طور کہا جاتا ہے. جی طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے اس بار ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، آئیے دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دبا کے اس سوال کے جواب کو اپنے کاؤنٹر میں لے لیتا ہے. جی سوال ہے سورہ نجم. کس نے دبایا؟ اچھا ارے واہ ماشاءاللہ. سورہ نجم اس کا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک، جواب بتائیں. سورہ نجم ایک ستارہ ہے اور اس صورت کی ابتدا میں اس کے بارے میں متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس وجہ سے سورہ نجم کہا جاتا ہے. جی عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے. جی جناب ماشاءاللہ ٹیم بی نے جواب اس بار درست دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب آخری سوال. جی اب دیکھتے ہیں کہ اس آخری سوال کے لیے کون پہلے بزر دباتا ہے. جی سوال ہے سورہ قمر. سورہ سن کے ٹھیک ہے چلے. جی سورہ قمر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جی تو سورہ کا قمر ایک چاند کا نام ہے، ایک چاند کا عربی گرامر میں قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اس میں قمر کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس وجہ سے سورہ قمر کہا جاتا ہے.
سوال جو ہے وہ آپ نے پورا نہیں سنا تھا، اس بار آپ سے مسٹیک ہو گئی. سورہ قمر کے فضائل بتانے تھے، اور کیونکہ جو ہے وہ اب یہ آپ نے سورہ قمر سنا اور بزر پریس کر دیا، اور طریقہ یہ ہے کہ بزر اگر آپ نے سوال ادھورا سن کر دبایا ہے تو آپ نے سوال بھی مکمل کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. تو سوال آپ کا درست نہیں تھا، اس وجہ سے وہ جو سوال آپ نے کہا اس کا تو جواب درست ہے، بٹ جو ہے وہ جو سوال ہمارے پاس لکھا ہے وہ یہ اس کا جواب نہیں ہے. تو آپ کے 2 پوائنٹس مائنس کر لیے جائیں گے. جی جناب، ہمارا آخری سیگمنٹ اینڈ ہوا. آئیے ہم سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی جناب، سکور بورڈ دکھایا جائے. جی کافی ڈفرینس رہ گیا ہے. ٹیم اے کا سکور ہے 34 اور ٹیم بی کا سکور ہے 25، یعنی 9 مارکس سے پیچھے رہ گئے ہیں. 9 پوائنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینس. کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ویسے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، تو ہے نا، ویسے بھی ہمارے سر کے تاج ہے. آپ جو ہے ہمیشہ آپ کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. تو ماشاءاللہ ویسے اس پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق وینر ہوتی ہے فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز. ماشاءاللہ تو انہوں نے ماشاءاللہ جیت حاصل کر لی. ہم بہت مبارکباد دیں گے. حیدرآباد سے ماشاءاللہ تشریف لائے تھے، حیدرآباد ریجن کے ہمارے اسلامی بھائی. اللہ پاک ان کو خوب برکتیں دے. فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز کے بچوں کو خوب برکتیں دے. سحری کا وقت اگر باقی ہو تو سحری مکمل کر لیں، ہم بھی سحری کی جانب بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند